السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔ حضرات کی سماعتوں کے حوالے رہیے۔ آئیے حضرات محترم، میں خطابت کی دنیا میں آپ حضرات کو لے کر جانا چاہتا ہوں اور ایک خطیب سے آپ حضرات کی ملاقات کرانا چاہتا ہوں، جن کا نام نامی اسم گرامی عالم نبیل فاضل جلیل قاری خوش الحان مقرر شعلہ بیان حضرت مولانا شمع اعظم رضا صاحب قبلہ، جن کا تعلق خیر کھاتے کی سرزمین سے ہے۔ آئیے اسی مقرر کی آمد ہے۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کر لیں۔ زندہ دلی سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ فصاحت ناز کرتی ہے، بلاغت ناز کرتی ہے، فصاحت ناز کرتی ہے، بلاغت ناز کرتی ہے، خطابت پر تمہاری ساری ملت ناز کرتی ہے، اور خطیبوں کو تو ہونا چاہیے نازا خطابت پر، تیری شان خطابت پر خطابت ناز کرتی ہے۔ سیٹ کر دو۔ لك الحمد يا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني آمنت بالله صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ایک مرتبہ ہمارا انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ نبیوں کے سردار، نبیوں کے شہنشاہ، سیدہ کے بابا، سدرۃ المنتہا کے مسافر، مسجد اقصی کے امام، حسنین کریمین کے نانا، تیرے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زیادہ وقت نہیں لے گا، تھوڑی دیر آپ حضرات اور سماعت کریں، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ شاعر لکھتا ہے کہ درود پاک کا جو تحفہ مدینہ بھیج دیتا ہے، درود پاک کا جو تحفہ مدینہ بھیج دیتا ہے، خدا اس کی حفاظت کے لیے فرشتہ بھیج دیتا ہے۔ درود پاک کا جو تحفہ مدینہ بھیج دیتا ہے، خدا اس کی حفاظت کے لیے فرشتہ بھیج دیتا ہے، اور خدا دیتا ہے ایسے بیٹوں کی کمائی میں برکت جو اپنے ماں باپ کو مدینہ بھیج دیتا ہے، جو اپنے ماں باپ کو مدینہ بھیج دیتا ہے۔ اور خدا شاہد ہے، وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، خدا شاہد ہے، وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں۔ اور خدا ایک بار بلوائے مدینے میں، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اتنی اچھی دعا ہے، قسم خدا کی میرے پیارے، جو ایک مرتبہ گنبد خضرا کو دیکھ لیتا ہے اس کی قسمت کی معراج ہو جاتی ہے۔ آپ نے دنیا کی اندر دیکھا ہوگا، اللہ اکبر میرے پیارے، مدینہ شریف وہ مقدس جگہ ہے، وہ پاکیزہ جگہ ہے کہ جسے دیکھنے کے لیے دنیا کی اندر بسنے والا ہر مومن تمنا کرتا ہے۔ آپ کے دل میں بھی تمنا ہوگی، میرے دل میں بھی تمنا ہے، ہر انسان کے دل میں تمنا ہوتی ہے، اور کیوں نہ دیکھنے کی تمنا ہو۔ حضرات محترم، جو ایک مرتبہ دیکھ لے
دیتا ہے وہ بار بار دیکھنے کی تمنا رکھتا ہے، اور جس نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے وہ بستروں پر کربٹیں بدلتا ہے۔ کاش گنبد خضرا دیکھنے کے لیے مل جائے، ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کی زیارت ہو جائے، گنبد خضرا کی زیارت ہو جائے، چاہے وہ کتنا ہی امیر ہو، چاہے وہ کتنا ہی غریب ہو، کتنا ہی پیسے والا کیوں نہ ہو، لیکن اس کے دل میں تمنا ہوتی ہے، اس کے دل میں آرزو ہوتی ہے۔ تبھی تو آج کا جنتی مسلمان ہر نماز کے بعد میں یہی دعا کرتا نظر آتا ہے کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ اور کیوں نہ تمنا ہو، کیوں نہ عرض ہو، نبی کونین فرماتے ہیں من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر انور کی زیارت کی، جس نے میری تربت کی زیارت کی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ حضرات محترم اتنی مقدس جگہ ہے، اتنی پاکیزہ جگہ ہے کہ 70,000 فرشتے صبح میں حاضری دیتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام میں حاضری دیتے ہیں۔ محبت سے بولے سبحان اللہ، اور لہت کے بولے یا رسول اللہ۔ شعر سنے، شاعر لکھتا ہے کہ خدا ایک بار بلوائے مدینے میں، پھر اس کے بعد چاہے دم نکل جائے مدینے میں، اور زمانے میں کہیں آئے تو اس سے ڈر بھی لگتا ہے، زمانے میں کہیں آئے تو اس سے ڈر بھی لگتا ہے۔ فرشتہ موت کا آئے تو آ جائے مدینے میں، فرشتہ موت کا آئے تو آ جائے مدینے میں، اور میرے اللہ ہم سے تو مدینے کا فقیر اچھا ہے، میرے اللہ ہم سے تو مدینے کا فقیر اچھا ہے۔ وہ جب چاہے جہاں چاہے چلا جائے مدینے میں، وہ جب چاہے جہاں چاہے چلا جائے مدینے میں۔ یہاں نوجوان بیٹھے ہیں، ایک شعر ماں کے تعلق سے پڑھتا ہوں، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ شاعر لکھتا ہے کہ یا رسول اللہ مر کر تمہارے نام پر میری شہادت ہو گئی، یا رسول اللہ مر کر تمہارے نام پر میری شہادت ہو گئی، موت بھی اب زندگی سے خوبصورت ہو گئی، موت بھی اب زندگی سے خوبصورت ہو گئی۔ اور سو گیا تھا بیٹا ماں کی پیشانی کو چوم کر، سو گیا تھا بیٹا ماں کی پیشانی کو چوم کر، خواب میں دیکھا تو جنت کی بشارت ہو گئی، خواب میں دیکھا تو جنت کی بشارت ہو گئی، خواب میں دیکھا تو جنت کی بشارت ہو گئی۔ اللہ اکبر میرے پیارے نبی کے کونین فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح کرنا میری سنت ہے، نکاح کرنا نبی کی بڑی پیاری سنت ہے۔ اللہ اکبر، نکاح کیا لیا کرو، وقت پر نکاح کر دیا کرو۔ حضرات محترم بڑی پیاری سنت ہے۔ آؤ میں تم کو بتاتا چلوں، اللہ اکبر میرے پیارے، آج اس وقت آپ رات کے 12-1 بجے یہاں بیٹھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو سن رہے ہیں۔ جو لوگ چلے گئے، کوئی بستر پہ جا کر کے لیٹ گیا، کوئی کہیں جا کر کے بیٹھ گیا، کوئی فلم دیکھ رہا ہے، کوئی نیند نکال رہا ہے، لیکن آپ بڑے خوش قسمت ہیں، آپ بڑے اچھے ہیں جو رات کے 12:30 بجے یہاں بیٹھ کر کے آمینہ کے لال کا ذکر سن رہے ہیں، محمد الرسول اللہ کا ذکر سن رہے ہیں۔ اور جب یہ محفل ختم ہوگی، صلاۃ السلام ہوگا، اور جب آپ اٹھ کر کے اپنے گھر جائیں گے تو خالی ہاتھ نہیں بلکہ اپنے دامن میں کچھ نہ کچھ ضرور لے کر کے، اپنے دامن میں کچھ نہ کچھ ضرور لے کر کے جائیں گے۔ حضرات محترم، آج انسان ہر بات سے دور ہے، وقت ملا کرے درود پاک پڑھ لیا کرو، قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کرو۔ حضرات محترم، آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کر لے، آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ درود پاک کا ورد کر لے، کلمہ طیبہ کا ورد کر لے، سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیح پڑھ لے۔ جب جب وقت ملا کرے نبی پر درود پاک پڑھ لیا کرو، قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کرو۔ جو آج دنیا میں ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، کل قیامت کے دن یہی قرآن ہماری شفاعت کرتا نظر آئے گا۔ درود پاک پڑھ لیا کرو، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے
اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ ایک حدیث پاک سماعت کرے، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انا بمکۃ حجرا کان یسلم علی لیال انی لعارف الان۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ جب نبی کے کونین علیہ السلام مکے کے اندر رہتے تھے، آپ 53 سال مکے میں زندگی گزاری۔ جب آپ ہجرت کرنے کے بعد مدینہ شریف تشریف لاتے ہیں، آپ اپنے صحابہ کو جمع کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ سنو سنو، انا بمکۃ حجرا کان یسلم علی لیال انی لعارف الان۔ نبی کے کونین فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو سنو، جب میں مکے کے اندر تھا، مکے میں زندگی گزارتا تھا، ایک پتھر مجھ پر دن و رات درود پاک پڑھا کرتا تھا، ایک پتھر جو کہ مجھ پر دن و رات درود پڑھتا تھا۔ نبی کے کونین فرماتے ہیں دن و رات وہ مجھ پر درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ ہم تو نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم تو نبی کے امتی ہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ پتھر کے اندر نہ بولنے کی طاقت ہے، پتھر کے اندر نہ چلنے کی صلاحیت ہے، نہ کھانے پینے کی صلاحیت ہے، لیکن پھر بھی نبی پر درود و سلام پڑھ رہا ہے، نبی پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو سنو، انی لعارف الان۔ مدینے میں آنے کے بعد میں اس پتھر کو آج بھی پہچانتا ہوں۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ میں اس پتھر کو آج بھی پہچانتا ہوں، اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں۔ حضرات محترم، ہمارے نبی جب پتھر کو پہچان سکتے ہیں، نہ جس کے اندر بولنے کی صلاحیت ہے، نہ جس کے اندر کھانے پینے کی صلاحیت ہے، جب ہمارے نبی پتھر کو پہچان رہے ہیں تو تبھی تو آج کا جنتی مسلمان کبھی نماز فجر کے بعد، کبھی نماز ظہر کے بعد، کبھی نماز عصر کے بعد، کبھی نماز مغرب کے بعد، کبھی نماز کے بعد، کبھی اپنے محلے سے، کبھی اپنی مسجد سے، کبھی جلسے کے بعد، کبھی میلاد خوانی کے بعد، کبھی فاتح خوانی کے بعد، تبھی تو پڑھتا نظر آتا ہے کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، شافعی روزے جزا تم پہ کروڑوں درود، دافعی جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرات محترم، جب وقت ملا کرے درود پاک پڑھنا، وقت ملا کرے یار کلمہ طیبہ پڑھ لیا کرو۔ زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے کس موڑ پہ زندگی کی شام ہو جائے، کس موڑ پہ تمہاری زندگی کی شام ہو جائے۔ ہم بڑی تمنائیں لے کر کے گھر سے نکلتے ہیں، لیکن اچانک حادثہ ہوا، انتقال ہو گیا، اچانک خبر ملی انتقال ہو گیا۔ حضرات محترم، آج انسان پریشان ہے، آج انسان پریشان ہوتا ہے، کہتا کہ پریشان ہو، مصیبت نے آ کر کے گھیر لیا ہے، کام نہیں چل رہا ہے، مسجد جانے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر کہتا کام بند پڑا ہے، مصیبت نے آ کر کے گھیر لیا ہے، قرآن پاک پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، نبی پر درود و سلام پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، پھر کہتا کام بند پڑا ہے، مصیبت نے آ کر کے ڈیرا ڈال لیا ہے، کام نہیں چل رہا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ دکھلے زمانے کو مت سنا، وضو کر سیدھا مسجد چلا جا اور مسجد میں جا کر کے اپنا سر رب کی بارگاہ میں جھکا دے، اور جھکانے کے بعد نماز ادا کر لے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا لے، اور اٹھانے کے بعد رب کائنات کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر، مالک و مولا پروردگار عالم پریشان ہوں، مصیبت نے آ کر کے گھیر لیا ہے، کام نہیں چل رہا ہے، ادھر گڑ گڑا کر کے تو رب کائنات سے دعا کرے گا، پروردگار عالم تیری مصیبت کو دور فرما دے گا، تیری مصیبت کو دور فرما دے گا۔ حضرات محترم، وقت کی قلت دامنگیر ہے، 12:30 بج چکے ہیں۔ حضرات محترم، میرا کہنے کا مطلب اور مقصد یہی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، پھر اندھیری رات ہے، پھر ہمیں قیامت تک قبر میں رہنا ہے، ہمیں قبر میں رہنا ہے، اللہ اکبر میدان محشر میں جمع ہونا ہے، ذرہ ذرہ حشر میں کانٹے پہ تولا جائے گا، کبریا کے سامنے ہرگز نہ بولا جائے گا۔ حضرات محترم، نمازوں کی پابندی کر لو، والدین کی خدمت کر لو، اور حضرات محترم بڑوں کا ادب و احترام کر لو۔ یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، بڑی
अनमोल ज़िंदगी है, बार बार ज़िंदगी नहीं मिला करती। इस ज़िंदगी को बेकार ना करे, इस ज़िंदगी को बर्बाद ना करे। जितना हो सके नेक आमाल में अपनी ज़िंदगी को गुजारे। बाद मरने के तेरे जिस्म से खुशबू आए, लोग कहीं बड़ा मुत्तकी था, बड़ा नमाजी था, बड़ा परहेजगार था। जब तेरा जनाजा निकला घर से तो हज़रात मोहतरम लोग बुराई से नहीं। तभी तो किसी शायर ने कहा है कि जिस्म फानी है, सजाने की ज़रूरत क्या है। जिस्म फानी है, सजाने की ज़रूरत क्या है। हुस्न दुनिया को दिखाने की ज़रूरत क्या है। जिस्म फानी है, सजाने की ज़रूरत क्या है। हुस्न दुनिया को दिखाने की ज़रूरत क्या है। और ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए। ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए। इतर कपड़ों पे लगाने की ज़रूरत क्या है। इतर कपड़ों पे लगाने की ज़रूरत क्या है। हज़रात मोहतरम, इस ज़िंदगी को बेकार ना करे, जितना हो सके राह खुदा में खर्च करे, अल्लाह की इबादत में गुजारे, नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ लिया करें। नबी फरमाते निकाह करना मेरी सुन्नत है और बड़ी प्यारी सुन्नत है। हज़रात मोहतरम, कल को जो निकाह होने वाला है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस निकाह में बरकत अता फरमाए। दोनों ख़ानदान वालों के दरमियान इत्तेफाक इत्तेहाद अता फरमाए। मौला ताला की बारगाह में दुआ है, जो कुछ मैंने बोला मेरे बोलने वाला इल्म की वजह से अगर कुछ अगलात हो गए समाप्त फरमाए। एक मरतबा कलमा तय्यब पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह। बस एक शेर सुन ले जो मैं तकरीर के आखिर में पढ़ता हूँ। नौजवान बैठे मोहब्बत से बोल रहे सुभान अल्लाह। अल्लाह दौलत दे तो ताजमहल नहीं, अल्लाह दौलत दे लाल किला नहीं, कश्मीर की वादी नहीं, लखनऊ की भूल भुलेंगे नहीं। अल्लाह दौलत दे तो मदीना शरीफ देख करके आओ और साथ वालिदैन को लेकर के जाओ। शेर सुने, शायर लिखता है कि इबादतों का खजीना दिखा के ले आऊं, इबादतों का खजीना दिखा के ले आऊं, नबी के शहर का जीना दिखा के ले आऊं। इबादतों का खजीना दिखा के ले आऊं, नबी के शहर का जीना दिखा के ले आऊं। और खुदारा इतनी अता हो हम सब की कमाई में, खुदारा इतनी अता हो हम सब की कमाई में, हम अपने माँ बाप को मदीना दिखा के ले आए। खुदारा इतनी अता हो हम सब की कमाई में, हम अपने माँ बाप को मदीना दिखा के ले आए। और चंदा के आसपास न सूरज के आसपास, चंदा के आसपास न सूरज के आसपास, जो रोशनी है गुंबदे खजरा के आसपास, जो रोशनी है गुंबदे खजरा के आसपास। और या रब ये दुआ है जन्नत में मेरी माँ, या रब ये दुआ है जन्नत में हम सब की माँ, रहे फातिमा जहरा के आसपास, रहे फातिमा जहरा के आसपास। जिंदाबाद पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ी देर और बर्दाश्त करें। मौलाना फुरकान साहब हैं, उनके अशार होंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह खिताब करने को मिलेगा। दो अशार के बाद आप हजरात इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें, घंटी बेल आइकन को दबा दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।